بسم اللہ وما آمنت موسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ 30 سال تک آپ مصر میں رہے اور فرعون کے بال میں رہے پلے بڑھے، لیکن آپ کا جو مزاج تھا وہ توحید پرست تھا، تو دونوں کے مزاج میں ہم آہنگی نہیں تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے چلے گئے اور اپنا الگ رہتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ ایک مرتبہ وہ ایک بنی اسرائیلی اور ایک قبطی، یہ دونوں لڑ رہے، اور جو اسرائیلی تھا، جو قبطی تھا، فرعونی، قبط یہ فرعون کی قوم کا نام، اس نے اسرائیلی کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے جو تھا اس کو پریشان کر رہا تھا، وہ شاید لکڑیوں کا گٹھر تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ تم اسے اٹھا کر کے لے جانا فلاں جگہ، وہ نہیں کر رہا تھا، تو دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی، اور دوپہر کا وقت تھا، کیا وہ دخلا المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكله موسى فقضى پورا ہے وہ حافظ ہوں تو ظاہر سی بات ہے وہ نسل کا تو وہ رہے گا ہی نا، تو اسرائیلی نے بلایا، آپ گئے اور آپ نے دونوں بتائے، ایک بھوسا اس کو مار دیا، اور وہ بھوسا مارنا کیا تھا، اسی سے اس کی موت بھی مقدر تھی، پہلے ہی سے مر گیا وہ، تو بھوسا ایسا نہیں تھا کہ اس سے اس کی ہلاکت ہو جائے، یہ عادت کے خلاف ایسا ہوتا، موت ہی اسی طرح، یہ سب کا تو خالق اللہ ہے، جس سبب کو جس مسبب کے ساتھ جوڑ دے وہ جڑ جائے، ہلکی ہی موت مار کو جوڑ دے اس کی موت سے پائی جائے گی، اس کی موت پا لی جائے گی، مر گیا وہ۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ بھائی کون ہے کس نے کیا کیا پتہ نہیں چل پایا، بہت کوشش کی۔ دوسرے دن پھر وہی جھگڑ رہا تھا کسی اور قبطی سے، پھر اتفاق سے یہ گزرے، اب جب گزرے تو پھر اس نے جو ہے مدد مانگی تھی، کل تو ہوا تھا، آج پھر جو ہماری مدد کر دیں گے۔ اب آپ کو تھوڑا غصہ ہوا اور اس کو کچھ سخت سست کہا، لیکن سخت سست کہنے کے باوجود اس کی مدد کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، تو کیا ہے طلب کیا اس نے، آپ نے سخت سنا کر کے ہاتھ بڑھایا اس کی طرف، بھائی کنارے کر دیں۔ اب اس نے سمجھا مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، کیوں سمجھا؟ کیونکہ پہلے سخت سست بول دیے تھے، کیا تھا وہ، کیا ہے اس کے بعد اسی کے بعد ہی وہ آیت ہے فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي قال له موسى إنك لغوي مبين۔ پھر نکلے تو دیکھا کہ وہی اسرائیلی آدمی جو کل جھگڑ رہا تھا وہی آج بھی جھگڑ رہا ہے، تو اس نے آپ کو مدد کے لیے پکارا، جب آپ نے مدد کے لیے پکارا تو آپ نے کہا إنك لغوي مبين، کہ تم تو بہکے ہوئے ہو، کھلے ہوئے ہو، یعنی جھگڑالو ہوئی ہو، کل بھی جھگڑ رہے تھے آج بھی جھگڑ رہے تھے۔ تو ظاہر سی بات اتنا کہنے کے بعد اگر آپ ہاتھ اس کی طرف بڑھائیں گے مدد کے لیے تو مدد سمجھے گا، اپنے خلاف مدد سمجھے گا۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، آپ جو ہے لگتا ہے جیسے کل آپ نے ایک آدمی کو مار ڈالا ہے ویسی آج مجھے بھی مارنا چاہتے ہیں۔
तुरीदु अन तक़्तुलनी कमा क़तलता नफ़्सन बिलअम्स, ये लगता है आप कल की तरह मुझे भी आप मारना चाहते हैं। अब बात आम हुई तो अच्छा यही मारे हैं, पकड़ा गया कातिल। अब इनके लिए मिस्र की ज़मीन तंग और फिर अल्लाह के हुक्म से आपको वहाँ से कूच करना। तो आपका खैरखा आया और उसने कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, फ़ख़रुज मिनहा इन्नी क्या है लका मिनन नासिहीन, बेशक मैं आपके खैरखा हूँ से। तो अब आप वहाँ से चले आए 30 साल की उम्र, 10 साल यहाँ रहे मदियन में, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियाँ चरा रहे। और फिर वही महर ठहरा था इस बात का, उनकी बेटी से शादी आपने कर ली और ये महर ठहरा कि आप 8 साल तक बकरियाँ चराएंगे, और अगर 10 साल मुकर्रम कर लेते हैं पूरा तो आपकी तरफ से कोई बात नहीं। तो फिर बहरहाल 10 साल आपने पूरा किया, 10 साल पूरा किया तो आपकी उम्र हो गई कितनी, 40 साल। अब आपके दिल में आपकी वालिदा की, भाई की, हज़रत हारून की, वो तो नहीं आए थे, मोहब्बत पैदा हुई, देखने उनकी ज़ियारत करने का शौक़ पैदा हुआ, इसलिए आपने शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा तब तो भाई ख़त्म हो गया, जो हमारा मुआहदा था वो पूरा हो गया, 8 के बजाय हमने 10 साल पूरा कर लिया, अब हम जाएंगे। तो बच्चों के साथ अपनी बीवी के साथ जा रहे थे। तो उसी सफ़र में वही कोहे तूर के ऊपर अल्लाह का नूर नमूदार हुआ, आग की आपको ज़रूरत थी, आपने उसे आग समझा और आग लेने के लिए आप हो गए तो पता चला कि नहीं ये आग नहीं है। और फिर उसी वक्त आपको मोजज़े की ट्रेनिंग दे करके आपको भेजा गया। तो उस वक्त आपकी उम्र कितनी हो गई थी, 40 साल। और बनी इसराइल के लोग फ़िरौन के बासी थे, यानी मिस्र के अंदर, और अल्लाह की जानिब से आपको हुक्म हुआ कि आप जाइए और बनी इसराइल को ज़ालिमों के चंगुल से निकालिए। 40 साल 30 साल में आए थे, 10 साल होगा उसके बाद जाने लगे, 40 साल हो गई, जो उम्र की पुख्तगी जिसको कहते हैं। तो बहरहाल अब आप अल्लाह का पैगाम लेकर पहुँचे वहाँ, उसके पास मुकालमा हुआ और फिर उसके बाद अपने मुझे दिखाए। तो मगर इसके बावजूद बहुत कम लोग आपके ऊपर ईमान लाए। अब उसी का जिक्र यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर उसका जिक्र अज़ब कर दिया गया। वहाँ पर पहले तुम डालो फिर डाला, फिर इन्होंने क्या किया उसका जिक्र यहाँ पर नहीं, लेकिन ऊपर क्या था, फलम्मा जा सहर तो काल मूसा अल्कुर मा अंतुम मुल्कुन, डालो जो तुम्हें डालना है। पर जब उन्होंने डाला तो मूसा ने कहा कि सब के सब जादू, अल्लाह इसे बातिल कर देगा और अल्लाह मुफसिदों के अमल को दुरुस्त नहीं करता है और अल्लाह हक़ को साबित करके ही रहता है, अगर के मुजरिमों को नागवार। अब यहाँ पर इसका जिक्र नहीं है कि फिर इन्होंने डाला है, इसका जिक्र फालका मूसा आसा हो फैज़ा या माया फ़िकुन, इसका जिक्र यहाँ पर नहीं। कहीं इजमाल के साथ, कहीं तफसील के साथ, पूरे कुरान करीम के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या वो 70 मरतबा बिला मुबालगा की मरतबा आया है। 70 ही मुबालगे के लिए अदद नहीं है या हसर के लिए, तादाद के लिए 70 मरतबा पूरे कुरान में आपका जिक्र आया है, और कहीं ईमान के साथ, कहीं तफसील के साथ आया है। तो सवाल इस पर पैदा होता है कि आखिर क्यों एक ही बात एक जगह तफसील के साथ बयान कर दिया गया होता और बाकी जगह अहकाम वगैरह के लिए रहती। तो जवाब उसका ये है कि जो जिक्र बार बार आ रहा है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मोमिनों को तसल्ली देने की, बार बार कदम कदम पर आपको तसल्ली देने की ज़रूरत है कि क्योंकि आप बार बार लोगों को समझाते और इसके बाद भी तवक्को के ख़िलाफ़ लोग कुफ्र करते, तकज़ीब करते, कुछ ना कुछ कहते रहते, जादूगर है, शायर है, तो क्या क्या सब कहते रहते। तो आपके दिल को बड़ी अज़ियत होती है, बहुत गम लाहिक होता है। यहाँ तक कि जगह जगह आया भी ना, फ़लाल नफ्स का अल्लाह मुमिनीन, ऐसा लगता है कि आप जो है अपने आप को हलाक कर देंगे, इस वजह से कोई ईमान लाने वाले नहीं। जगह जगह इस तरह से भी आया है। तो इसीलिए आपको तसल्ली देने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या फ़िरौन के साथ जो हुआ है वो बार बार ईमान के साथ या तफसील के साथ बयान किया जाता है ताकि आपको तसल्ली हो। अच्छा, हमसे पहले भी अंबिया किराम आए हैं जो इस खारदार वादी से गुजरे हैं और अपने दामन को महफूज करके गुजरे हैं, लिहाजा हमें भी वैसी गुजरना है। तो अब पहुँचे तो अब ईमान
نہیں لائے، بہت کم ایمان لائے۔ تو اب دیکھیے اس میں آ رہا فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے مگر فرعون کی قوم یا موسیٰ کی قوم میں سے، ان کی اولاد میں سے کچھ لوگوں کے۔ ذریت کا لغوی معنی اصل ہے کم سن بچے، چھوٹے بچوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذریت کہا جاتا ہے، لیکن حکم میں یہ کم سن اور غیر کم سن، جوان اور بچے دونوں کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اولاد۔ اور یہ واحد اور جمع دونوں کے لیے آتا ہے، تو یہ مت سمجھے گا کہ واحد کے لیے ذریت مؤنث کے لیے نہیں، بلکہ یہ جمع کے لیے کچھ اولاد۔ ذریت ہے اولاد، ذریت اولاد شباب، نوجوان لوگ۔ اب یہاں پر دیکھیے آ رہا ہے من قومہ میں جو ہی ضمیر ہے، اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ بظاہر موسیٰ، مگر ایک تفسیر کے مطابق فرعون بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرعون ہو تو پھر یہ مطلب ہو جائے گا کہ اتنا سمجھانے کے بعد بھی ہوا کیا؟ فرعون کی قوم سے، اس کی اولاد میں سے چند لوگ ہی ایمان لائے، یعنی چند افراد ہی تھے جو ایمان لائے تھے۔ اور کون تھے وہ؟ 3-4 لوگ تھے، وہی مومن آل فرعون جس کا ذکر ہے نا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، جب تم ایمان تقتلون رجلا، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوا تھا۔ ایک تو وہ مومن آل فرعون جو بھی اس کا نام، اور دوسرے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، تیسرے اس کا خزانچی فرعون کا، چوتھے خزانچی کی بیوی، اور 5واں نام آتا ہے اس کی اس کے بالوں میں کنگھی کرنے والی کا، بالوں میں کنگھی کرتا تھا، ماشطہ۔ تو یہ کتنے ہو گئے؟ انگلیوں پر گنے جانے والے، 4-5، ٹھیک ہے۔ تو اتنے ہی لوگ ایمان لائے، یعنی فرعون کی قوم سے۔ اور دوسرا قول یہ ہے، اور وہ بھی ڈرتے ہوئے، وہ ڈر بھی رہے تھے، ہم ایمان تو لا رہے ہیں لیکن خوف ہے فرعون کا اور فرعون کے درباریوں کا۔ اصل خوف تو فرعون کا ہے، مگر فرعون کے واسطے سے درباریوں کا بھی خوف ہے، کیونکہ فرعون ہی مؤثر ہے، فرعون ہی کے خوف کی وجہ سے یہ لوگ بھی خوف دلاتے ہیں لوگوں کو، کہ جو فرعون چاہتا ہے وہی لوگوں سے یہ کرواتے ہیں۔ تو فرعون اور فرعون کے درباریوں سے اس بات کا اندیشہ کرتے ہوئے ایمان لائے، ڈرتے رہے کہ کہیں یہ ہمیں ہمارے دین سے پھیر نہ دیں، پھر اپنے دین میں واپس نہ لیں، ہمیں ہمارے دین سے پھیر دیں، یعنی فتنے میں مبتلا کر دیں۔ فتنے میں مبتلا کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی فتنہ ارتداد، فتنہ ارتداد۔ اب ہم نے توحید قبول کر لی ہے، مگر ڈر یہ ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے گا تو ان کا ظلم جبر اتنا زیادہ ہے کہ ہم پھر زبردستی اپنے دین میں مرتد کر کے واپس لے لیں گے، اس بات سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا جو ظاہر ہے وہی ہے کہ بے قومہ میں ہی ضمیر کے مرجع کون ہوگا؟ موسیٰ ہوگا۔ اب اس صورت معنی کیا ہوگا کہ موسیٰ کی قوم سے چند ہی لوگ، بہت تھوڑے آپ پر ایمان لائے، یعنی بنی اسرائیل، موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل نہ ہوئی، بنی اسرائیل جو جس وقت وہاں سے نکلے تھے 6 لاکھ سے زیادہ تھے، کتنے؟ 6 لاکھ سے زیادہ، 6 لاکھ کی تعداد ہوتی ہے اس وقت، تو اتنے تھے وہ، اس میں سے چند ایمان لائے، یعنی بہت معمولی تھوڑے سے ایمان لائے، تو تھوڑے سے ایمان لائے۔ بنی اسرائیل کے سارے لوگ جتنے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب نبی مانتے تھے نا، سب نبی مانتے تھے، تو پھر یہ کہنا کہ تھوڑے لوگ ایمان لائے، یہ کہنا کہ تھوڑے لوگ ایمان لائے کسی مطلب شبہے کی وجہ سے، یہ تو واقعی کے خلاف ہو رہا ہے۔ ایمان تو سارے بنی اسرائیل کے لوگ لائے، آپ کو بنی اسرائیل کا ہر فرد آپ کو نبی مانتا تھا، پھر اب یہ کہنا کہ بنی اسرائیل میں سے تھوڑے سے آپ پر ایمان لائے، یہ کیا ہو جا رہا ہے؟ یہ اس کے خلاف ہو جا رہا ہے۔ اسی خلاف نہ ہو، بعض لوگوں نے کیا کہا کہ من قومہ میں ضمیر کا مرجع فرعون، موسیٰ نہیں، جبکہ ظاہر کے اعتبار سے کون ہے؟ موسیٰ ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے اس کا جواب دیا ہے، اور وہ جواب سمجھ میں بھی آتی ہے، جواب سمجھ میں بھی آتا ہے۔ دیکھیے جواب یہ دیا ہے کہ ایمان کا صلہ کبھی با آتا ہے، کبھی لام آتا ہے، اور جب با آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا، آپ کو نبی ماننا، اللہ کو ایک ماننا، اس کے سارے احکام کو ماننا۔ تو ماننے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے، وہ دل کی بات ہے، ماننے سے کوئی روک پائے گا تو دل کی بات ہے۔ آپ دل میں مانے رہیے، سامنے کسی مجبوری کی وجہ سے آپ توحید کے خلاف کہہ دیجیے، جب بھی ماننا تو پایا ہی جائے گا، کیونکہ وہ تو نکلے گا، صرف زبان پہ آپ کہہ رہے ہیں،
لیکن دل میں تو آپ کی کیا ایمان ہوئی ہے. تو ایک صلہ ہے با، جب استعمال ہوتا تو ایمان کا معنی ہوتا تصدیق کرنا، دل سے اس کو ماننا. اور کبھی لام صلہ آتا ہے، اور لام صلہ جب آئے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیروی کرنا. تو ماننا الگ چیز، ہم سب مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے، مگر پیروی کبھی کرتے ہیں، اس پر عمل کبھی لوگ کرتے ہیں جانتے ہوئے کہ فرض ہے، لیکن پھر بھی نہیں ہو پاتا ہے. کیونکہ آپ نہیں اگر ہو پایا مگر دل میں یہ ہے کہ نہیں نماز فرض ہے، انکار نہیں اس کا ہے، تو مومن نہیں رہیں گے. مومن رہیں گے تو گنہگار مومن ہوں گے. تو لام صلہ جب آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا، اطاعت کرنا. تو یہاں پر جو کہا گیا ہے فما آمنا لموسیٰ کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان بھی مومن بھی تو سب تھے، مگر مومن لہو تھوڑے تھے. مومن بھی سب تھے اور مومن لہو تھوڑے تھے. یعنی تصدیق کرنے والے تو سبھی تھے، مگر اس تصدیق کے اوپر عمل کرنے والے، کھلم کھلا ان کا ساتھ دینے والے، ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے بات آ جائے فرعون کے سامنے یا اس کے درباریوں کے سامنے، ایسا کرنے والے کم. کیونکہ فرعون کی غلامی میں جکڑے ہوئے تھے، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے خلاف زبان سے کہہ سکیں، اگرچہ دل سے برا اسے جانتے تھے. غلام بنا کر کے غلامی کی زنجیر میں جکڑ کر کے رکھا تھا وہ. ہاں اب ان میں سے کچھ جو نوجوان تھے، کیا تھے؟ جو نوجوان تھے، ان نوجوانوں نے اس خوف کو دور کرتے ہوئے کہ وہ کیا کہے گا، مگر اور پھر آپ ان نوجوانوں نے کیا کیا؟ آپ کا ساتھ دیا، یعنی آپ کی ہمیں ملائی اور آپ کی پیروی، جو وہ کہتے وہ آپ کرتے. چلیے فما آمن لموسیٰ الا ذر، اس بات معنی کیا ہو جائے گا؟ تو موسیٰ کی پیروی نہیں کی مگر ان کی قوم کی اولاد میں سے کچھ لوگ پیروی کی. اور ایمان لانے کی بات ہے، سارے لوگوں اللہ کو ایمان لائے، اور وہ بھی پیروی جب کر رہے تھے، پیروی کی، ایمان لائے. علی خوف من فرعون وملئہم، فرعون اور فرعون کے درباریوں سے خوف کھاتے ہوئے، یہ خوف کھاتے ہوئے کہ ان یفتنہم، کہ کہیں وہ فرعون ان کو فتنے میں نہ ڈالے. دیکھیے ضمیریں ذرا سا ادھر ادھر ہے نا، اس کو غور سے سنیے گا. دیکھیے علی خوف، علی یہ ماں کے معنی، ماں خوف فرعون وملئہم، وملئہم میں جو ہم ضمیر ہے، ضمیر کا مرجع کون ہوگا؟ ظاہر کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس کا مرجع ذریۃ ہوگا. اس کا مرجع کون ہوگا؟ ذریۃ، کیونکہ ذریۃ اولاد کے معنی میں ہے تو ذریۃ ہوگا. تو ذریۃ اگر آپ لیتے ہیں تو پھر یہ معنی ظاہر کے اعتبار سے درست نہیں ہوتا ہے. کیا معنی ہو جائے گا؟ فرعون سے خوف کھاتے ہوئے کہ کہیں فرعون ہم کو فتنے میں نہ ڈال دے. اور فتنے میں ڈالنے کا مطلب کیا ہو گیا؟ کہ جس دین کو ہم گلے لگا چکے ہیں اس دین سے ہمیں پھیر نہ دے، اپنے دین میں نہ لے لے، وہ مرتد نہ کر دے. اور فرعون سے خوف کھاتے ہوئے، اور کس سے؟ اپنے سرداروں سے. تو اپنے سرداروں سے خوف کھاتے ہوئے کیا مطلب؟ کیا وہ سردار کہہ رہے تھے کہ نہیں دین میں اس کا اظہار نہ کرو، ہاں اس دین میں آ جاؤ؟ وہ تو نہیں کر رہے تھے نا. تو اس لیے وملئہم میں جو ہم ضمیر جمع کی ہے، اس ضمیر کا مرجع کون ہوگا؟ فرعون، اور ہوگا فرعون ہوگا. اور پھر جمع کی ضمیر لانا یہ ظاہر کے خلاف ہو رہا ہے. تو جمع کی ضمیر لانا یہ تعظیم کے طور پر معظم دنیاوی ہے، یہ دنیاوی شریف ہے، دنیاوی معظم ہے. تو اس کی دنیاوی شرافت اور تعظیم کی وجہ سے جمع کی ضمیر لائی گئی ہے. چلیے اس لیے ترجمہ کیجیے آپ، اعلیٰ حضرت نے بھی وہی ترجمہ کیا، فرعون اور اس کے درباری، فرعون اور اس کے درباری. ہاں تو موسیٰ پر ایمان نہیں لائے مگر اس کی قوم کے کچھ اولاد نے فرعون اور اس کے درباریوں سے خوف کھاتے ہوئے اس بات کا کہ کہیں وہ انہیں فتنے میں نہ ڈال دے. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بلا شبہ فرعون سرزمین مصر میں تکبر کرنے والا تھا. عالم علی یعلو سے علوا بلند بننا، تکبر کرنا. فرعون زمین میں، زمین سے مراد یہاں پر کا فی ارض مصر، مصر کی سرزمین میں تکبر کرنے والا تھا.
وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، یعنی وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا اور ظلم کرتا تھا، جبر کرتا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بلا شبہ وہ حد سے تجاوز کرنے والا تھا. حد یہ تھی کہ تو بندہ، حد یہ تھی کہ اللہ کے سوا جتنے سب کے سب بندے ہیں، لہٰذا تو بھی ایک بندہ، یہ حد ہے، یہی ماننا چاہیے. لیکن اس حد سے تجاوز کر کے اس نے اپنے آپ کو کیا گھوشت کر دیا؟ معبود. انا ربکم الاعلیٰ گھوشت کر دیا کہ میں تم سب کا معبود ہوں، میری پرستش کرو. تو یہ حد سے تجاوز کرنا ہو گیا، یہی ہو گیا اسراف کا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بلا شبہ وہ حد سے تجاوز کرنے والا تھا. جو ظلم اور جبر کرتا تھا وہ تو ہو گیا لعالم سے، علا یعلو سے. عالم جو ہے، عالم ہے، یہ لام تاکید کے لیے ہے، سب اسی کے اندر ہو جائے گا. تکبر کرنے والا تھا یعنی ظالم تھا، جابر تھا. وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی کے اوپر بھروسہ کرو. یعنی اللہ پر اگر تمہارا ایمان ہے تو اللہ کے اوپر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اسی کے اوپر بھروسہ کرو، یعنی اپنے سارے معاملات کو اسی کے سپرد کرو. ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمین ہو، فرما بردار ہو. تو دیکھیے دو شرطیں آ گئی اور جزا ایک. تو دیکھیے دو شرطیں ہیں اور جزا ایک. تو ان کنتم مسلمین آیا ہے اور مسلمین سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ مومنین نہیں بلکہ فرما بردار. عملاً کسی کام کو کرنا، جب عملاً کسی کام کو کریں گے تو وہ چیز وجود میں آئے گی، چیز کیا ہوگی؟ وجود میں آئے گی. اب دیکھیں یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے توکل کا وجوب اور ایک ہے توکل کا وجود. کیا ہے؟ ایک ہے توکل کا وجوب اور ایک ہے توکل کا وجود. ایک ہے توکل واجب ہونا، اس کا تعلق اس سے کس کا تعلق ہے؟ ایمان سے. اگر تم مومن ہو تو مومن کا یہ تقاضا ہے کہ تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم اللہ کے اوپر توکل کرو. اور پھر اس کے بعد اگر تم عملی دنیا میں آ گئے ہو، عملی دنیا میں تم آ گئے ہو تو اب پھر تمہاری جانب سے توکل کا وجود بھی چاہیے، یعنی اس کا مظاہرہ بھی چاہیے کہ آپ اس توکل کا مظاہرہ بھی کریں. تو اس وجہ سے ان کنتم مسلمین کی جو جزا ہوگی وہ محدود ہوگی. ان کنتم مسلمین فتوکلوا علیہ. اب فتوکلوا علیہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی عملاً توکل کرو، اس کا وجود ہو. اور موسیٰ نے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی کے اوپر بھروسہ کرو، اگر تم فرما بردار ہو تو اسی کے اوپر بھروسہ کرو. فقالوا علی اللہ توکلنا، تو ان لوگوں نے کہا اللہ ہی کے اوپر ہم نے بھروسہ کیا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب، دعا کی ہوں، اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم قوموں کے لیے فتنہ کا سامان نہ بنا، آزمائش کا سامان نہ بنا. تو دیکھیے لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، کہ تو ہمیں فتنہ نہ بنا ظالم قوم کے لیے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ فتنے میں ہم مبتلا ہوں ان کی جانب سے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مبتلا کیے جائیں فتنے میں، وہ ہماری حالت کو دیکھنے کی وجہ سے وہ فتنے میں مبتلا کیے جائیں، یعنی وہ بہکنے میں آئیں. کیسے ہے؟ تو دونوں معنی یہاں پر ہو سکتا ہے. تو ہمیں ظالم قوم کے لیے آزمائش کا سامان نہ بنا، تو ایک مطلب کیا ہو گیا کہ تو ہمیں ان کے ذریعے مت آزما. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہ ہونے دے کہ وہ ہمیں بہکا دے، وہ ہمیں ہمارے دین سے فتنے میں مبتلا کر دے. فتنے میں مبتلا کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں ہمارے دین سے پھیر دے. اور انہیں فتنے میں مبتلا کرنے کا مطلب یہ ہوا ہماری وجہ سے کہ تو ایسی حالت ہماری اور ان کی نہ کر دے کہ جس کی وجہ سے وہ اسی میں بھٹکے رہے. جیسے کہ تو انہیں خوب نواز رہا ہے اور انہیں قہر و غلبہ دے رہا ہے، اور ہم ہر جگہ کیا ہو رہے ہیں؟ ہم ہر جگہ مغلوب ہو رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے مال و دولت نہیں ہے، اور وہ پورے طور سے ناحق پر ہوتے ہوئے بھی ہم پر غالب ہیں، اور ہم حق پر ہوتے ہوئے بھی کیا ہو رہے ہیں؟ مغلوب ہیں. تو ایسا نہ بنا ہماری حالت اور ان کی حالت کہ ہماری حالت ان کے لیے کیا بن جائے؟ فتنہ بن جائے. فتنہ بن جائے کا مطلب کیا ہوا کہ اس حالت کو دیکھ کر کے وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھنے لگے اور ہمیں باطل پر سمجھنے لگے. کہ اگر یہ حق پر ہوتے وہ کہنے لگے کہ اگر یہ حق پر ہوتے تو پھر یہ غالب رہتے،
ہم غالب ہے اس کا مطلب ہم حق پر ہیں. تو یہ مطلب ہے کس بات کا کہ تو ان کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنا. چلیے اور کہا کہ ربنا لا تجعلنا کہ اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم قوموں کے لیے فتنہ نہ بنا. ونجنا برحمتک من القوم الکافرین اور اپنی رحمت کے ذریعے تو ہمیں کافروں سے بچا لے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اب چونکہ مصر کے اندر رہتے تھے، نماز بھی پڑھنی تھی اور بھی دیگر شاعر تھے وہ سب کرنے تھے، تو یہ وہ کرنے نہیں دیتا تھا، اس کا خوف رہتا تھا. اس لیے ہوا کہ مطلب مسجد الگ سے بنانے کی ضرورت نہیں کہ وہاں اکٹھا ہو، وہاں پر جا کر کے سجدہ کرو، نہیں، چپکے سے اپنے گھروں میں ہی تم عبادت کرو. چپکے سے چھپ کر کے اپنے گھروں میں ہی تم عبادت کرو. تو اس کے لیے اور موسیٰ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کی جانب وحی کی کہ ان تبوّآ لقوم، یہ مفسرہ جو معنی ایحاء کی تفسیر کر رہا ہے، وہی کی یعنی ہم نے ان سے کہا، کیا کہا؟ تبوّآ. تبوّآ یتبوّؤ سے فعل امر ہے. تبوّع کیا ہے؟ تبوّع اور تثنیہ کا صیغہ ہو جائے گا تبوّآ. تبوّآ دیکھنے میں یہ ماضی بھی ہو سکتا ہے. تبوّآ کا اگر تثنیہ ہے تو ماضی ہو گیا، تبوّع کا تثنیہ ہے تو امر ہو جائے گا. یہ امر وہی کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر کے اندر چند گھر بناؤ. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً. تبوّع مانے ٹھکانہ بنانا. تبوّع مانے ٹھکانہ بنانا کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر کے اندر کچھ گھر بناؤ. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً. اب اس میں خطاب سب سے، اس میں خطاب پہلے خطاب کس سے؟ ان دو لوگوں. اب اس میں خطاب سب سے، اور اے لوگوں تم سب کے سب اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو. قبلہ سے مراد یہاں پر مصلی، نماز کی جگہ، یعنی اپنے گھروں کو ہی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. الگ سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اندر تم کیا کرو اکٹھا ہو کر کے سب لوگ نماز، نہیں، اپنے اپنے گھر میں تم نماز پڑھو تاکہ کوئی حارج نہ ہو، کوئی مانے نہ ہو بیچ میں آ کر. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور یہ بھی کہا گیا کہ قبلہ بنا لو، مطلب یہ کہ قبلہ رخ بناؤ. اپنے گھروں کو اس طرح بناؤ کہ قبلہ رخ، جیسے عبارت کیا ہے؟ قبلہ رخ. ہاں، اب اس میں نماز پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. چلیے دوسرا معنی وہی کہ قبلہ بنا لو یعنی مصلی بنا لو، نماز پڑھنے کی جگہ. کیونکہ قبلہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، تو اس لیے نماز سے اس کا تعلق ہو گیا. مراد کیا ہو گیا؟ مصلی ہو گیا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، نماز مت چھوڑنا، نماز پڑھتے ہی رہنا. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور اے موسیٰ تم مومنوں کو خوشخبری دے دو جنت کی. یہ عمل کریں گے، ایمان لائیں گے تو انہیں تم خوشخبری دے دو. دیکھیے ضمیر کس طریقے سے آئی ہے. پہلے کیا آیا ہے؟ پہلے یہ آیا ہے کہ ان تبوّآ تثنیہ کا صیغہ، تم دونوں مل کر کے ایسے گھر تعمیر کرو، ایسے گھر بناؤ. اور پھر اس کے بعد جمع کی ضمیر آئی وَجَعَلُوا، جس میں خطاب سب لوگوں سے ہوا. اور پھر اس کے بعد اقیموا الصلاۃ، یہ بھی اسی میں ہے، سب لوگوں سے خطاب. پھر اب آ رہا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، تو اس کے حساب سے اوپر والے کے حساب سے دیکھا جائے کیا ہونا چاہیے؟ وَبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ تثنیہ کا صیغہ، کیونکہ خوشخبری دینے کا کام کون کر رہے ہیں؟ دونوں کر رہے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ کر رہے ہیں اسی طریقے سے حضرت ہارون بھی کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر واحد کی ضمیر لائی گئی. کس لیے لائی گئی؟ اس لیے کہ اصل تو موسیٰ علیہ السلام، اصل جو ہے ان کی جانب بھیجے جانے والے موسیٰ ہیں، اور حضرت ہارون کو آپ کا تابع بنا کر کے بھیجا گیا. یہاں پر اصل کا لحاظ کر لیا گیا، یہاں پر اصل کا لحاظ کیا گیا. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِینَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا. اور موسیٰ نے کہا یعنی عرض کی اپنے رب سے، اے ہمارے رب، بے شک تو نے تو فرعون اور اس کے درباریوں کو زیب و آرائش کا سامان، زینت کا مطلب کیا ہوا؟ سامان زینت، زیب و آرائش کا سامان اور دنیاوی زندگی میں بہت سارے مال و دولت عطا کیے. فرعون کو اور اس کے درباریوں کو زیب و آرائش کا سامان اور دنیاوی زندگی میں بہت سارے مال و دولت عطا کر دیے ہیں. ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب
اس کا انجام یہ ہو رہا ہے کہ وہ تیری راہ سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیضلوا عن سبیلک، لیضلوا عن سبیلک میں جو لام ہے یہ لام عاقبت کا ہے. یہ لام کون سا ہے؟ لام عاقبت کا ہے. یہ غرض کا نہیں ہے کہ تو نے اس لیے دے دیا ہے تاکہ یہ گمراہی مچائیں، لوگوں کو گمراہ کریں. یہ تو دیا نہیں ہے، اس لیے نہیں نہ دیا ہے. تو اس لیے کیا کیا گیا کہ لام سے یہ لام جو ہے لام عاقبت ہوگا. مطلب یہ کہ اللہ تو نے دے دیا ہے اور اس کا انجام یہ ہو رہا ہے کہ انجام تو یہ ہونا چاہیے تھا، خوش انجام ہونا چاہیے تھا، مگر بد انجام ہو رہا ہے. خوش انجام یہ ہونا چاہیے تھا اس کا وہ شکریہ ادا کرتے اور تیری بات وہ مانتے، لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ انجام کیا اس کا ہو رہا ہے دینے کا؟ انجام یہ ہو رہا ہے کہ وہ تیری ناشکری کرتے ہیں، لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں. چلیے اس اعتبار سے کیا ہو جائے گا کہ یہ جو ربنا آیا یہ ربنا مزید تاکید کے لیے ہو جائے گا. ربنا آیا یہ ربنا انک آتیت فرعون وملئہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، پھر ربنا آ گیا تاکید کے لیے. لیضلوا عن سبیلک کہ جس کا انجام یہ ہو رہا ہے کہ وہ تیری راہ سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اور اگر تعجب کے لیے اسے مانے، اگر اسے کیا مانے؟ تعجب کے لیے، تو لام غرض کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اب کیا ہو جائے گا؟ غرض کے لیے ہو جائے گا. یعنی اس بات پر تعجب گویا وہ کر رہے ہیں، تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کو دے دیا ہے اور اس کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اس بات پر تعجب ہوتا ہے، لیکن وہ لام عاقبت کے لیے معنی زیادہ بہتر. ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے ہمارے رب تو ان کے مالوں کو برباد کر دے، ہلاک کر دے. تمسا یتمسو کا صلہ اعلیٰ، جس کے معنی ہوتا ہے محو کر دینا. اس کے معنی کیا ہے؟ محو کر دینا. سورہ یاسین میں بھی آیا ہے لو نشاء لطمسنا علی اعینہم، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کے نشان تک مٹا دیتے. آنکھ تو نکال ہی لیتے، آنکھوں کا جو نشان ہے، جو گڈھا ہے، اس گڈھے کو کیا کر دیتے؟ مٹا دیتے. پتہ نہیں چلتا کہ یہاں پر آنکھ تھی، بہت زیادہ خراب ہوگی. ایک یہ ہے کہ آنکھ نہ رہے مگر گڈھا رہے، اتنا خراب نہیں لگے گا، بالکل چٹیل ہو جائے. تو جس کو معنی مٹانا، ہلاک کر دینا. یہاں پر کیا وہی ختم کر دینا، مٹانا. تو ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب تو ان کے مال کو برباد کر دے. واشدد علی قلوبہم، کیونکہ اس مال کو وہ ناجائز طور پر استعمال کرتے ہیں. مال سے فائدہ اٹھانا چاہیے، صحیح فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اس کا شکریہ ادا کریں، لیکن وہ اس کو ناجائز میں استعمال کر رہے ہیں، بلکہ اس کو اپنے اس گمراہی کا کی دلیل بھی ٹھہراتے ہیں کہ اگر اللہ ہم سے راضی نہیں ہوتا تو پھر ہم کو مال کیوں دیتا، ہم کو زیب و آرائش کی چیزیں کیوں دیتا. اے ہمارے رب تو ان کے مال کو تباہ و برباد کر دے. واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دے. فلا یؤمنوا، کہ وہ ایمان نہ لائیں. فلا یؤمنوا میں فا جو ہے کے بعد ان مقدر ہوگا، فلا فا کے بعد ان مقدر ہے کیونکہ اسی امر کا یہ جواب ہے. ہاں، کہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب دیکھ نہ لیں، یا یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں. یعنی جب دردناک عذاب دیکھ لیں اسی وقت ایمان لائیں. ایسا تو کر دے، ان کے دل کے اوپر مہر کر دے. یہ تو ایمان نہ لانے کی دعا کر رہے ہیں. ایمان نہ لانے کی دعا کرنا کسی کے لیے بہتر ہے؟ اچھی بات نہیں ہے. کہ کسی کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ ایمان نہ لائے، اللہ اس کو کفر کی کافر کی موت دے، یہ نہیں نا مناسب ہے. اور یہاں ایمان نہ لانے کی دعا کر رہے ہیں. واشدد علی قلوبہم، ان کے دل کو بالکل ایک دم پیک کر دے کہ ایمان داخل ہی نہ ہو، جو خرافات ہیں وہی رہے اس کے اندر. تو یہ تو ٹھیک چیز نہیں ہے. اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ یہ دعا آپ نے اس وقت کی جب آپ کو اس بات سے آگاہ کر دیا گیا کہ اللہ کے علم میں یہی ہے کہ ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے. چلیے